عبادت میں بسر کی شہدی نے سجدوں میں مہم عشق کی سر کی دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا لو اٹھ کے آزادو کی شب آخر ہوئی بیٹا سجدوں سے نمازوں سے یہ رخصت کی سحر ہے رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے پیارے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے عاشور محرم ہے سعادت کی سحر ہے لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے فاتح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موعود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووتدا بالسحور میدان ارض
اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام علی سید المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات پڑھیں حضرت علی عزیزان والا سبحان ہے وہ ذات مالک حقیقی خالق جہاں جس نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد آواز دی کہ میں نے سب سے حسین شے وہ بشر خلق کیا. یقین جانیے وجود پروردگار نہ پہچانا جاتا اگر اس نے سلسلہ نبوت کو نہ بھیجا ہوتا. اسی لیے اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے محمد کو خلق کیا. ذات محمد دنیا میں آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئی، بشریت کو وہ راستہ دکھانے آئی جو اندھیروں میں گم تھا، ہر سمت تاریکی تھی، کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور سب سے زیادہ گھپ اندھیرا اس وقت سرزمین عرب پر تھا. لیکن ایسے پرہول ماحول میں شمع رسالت جلا کر رسول نے دنیا کو سیدھا راستہ دکھایا. وہ عرب جو کل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں بیٹیوں کی تعظیم کا سلیقہ محمد نے سکھایا. وہ عرب جو کسی کے گھر میں ڈاکے ڈال کر فخر محسوس کیا کرتے تھے، انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھایا. شراب خوری جن کے لیے باعث فخر تھا، انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے ان اشیاء سے دور کیا. بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن رسول رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا. رسول نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا، پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اور یہ کلمہ پڑھوانے کے بعد جب دنیا امین و صادق کے نام سے جاننے لگی، تب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. یعنی دنیا کو یہ بتایا، ایک پیغام دیا کہ دیکھو اگر دین محمدی پر چلنا ہے
تو پہلے کردار کو سنبھالنا ہوگا، پہلے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ کردار سنور جائے گا، تم چلتے ہوئے نظر آؤ گے تو دنیا یہ کہتی ہوئی جائے گی یہ دین محمدی کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ اسلام کا پیروکار جا رہا ہے، لیکن کردار میں تمہارے وہ اسلام کی جھلک ہونی چاہیے، وہ محمد کی روشنی تمہارے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ یہی دین اسلام جب اپنے عروج پر پہنچا، وہاں کچھ افراد کو ذمہ، کیونکہ پیغمبر کا کام تھا پیغام الہی کو پہنچا دینا، لیکن اس پیغام کی بقا کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو قیامت تک اس دین کی حفاظت کرتے۔ یہیں سے سلسلہ امامت کا شروع ہوا، اور امامت نے جو نصرت کا وعدہ کیا تھا سلسلہ در سلسلہ اس نصرت کے وعدے پر قائم و دائم رہی۔ اگر ضرورت پڑی تو علی نے یہ گوارا کیا کہ میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے مگر دین محمدی بچ جائے۔ کیا علی کے بازوؤں میں زور خیبر شکنی نہیں تھا؟ باقی تھا، مگر مصلحت اس بات کی تھی کہ اگر علی نے تلوار اٹھا لی تو محمد کی محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ ہاں عزیزانے والا، اسی طرح سلسلہ در سلسلہ دین کو ضرورت پڑی تو حسن نے صلح کی، لیکن اگر دین کو ضرورت پڑی تو حسین کھڑے ہوئے، اور اس انداز میں کھڑے ہوئے یقین جانیے یزید نے دین کا حلیہ بدل دیا تھا۔ آج ہم شکر ادا کریں حسین مظلوم کا، جنہوں نے ایک دن میں 72 دے کے اس دین کو بچا لیا جو آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کا نتیجہ تھا، ورنہ یہ دین پامال ہو گیا ہوتا، دین کی شکلیں بدل گئی ہوتی، شراب خوری عام ہو گئی تھی، بہو اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہ رہ گیا تھا۔ یزید کا کردار دنیا کے سامنے آنا ضروری ہے۔ دنیا کہتی ہے 2 شاہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، یہ 2 شاہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی۔ حق ایک سمت تھا، باطل دوسری سمت تھا، باطل یزید کی سمت تھا، حق حسین کے ساتھ چل رہا تھا، حق حسین کے ساتھ چل رہا تھا، اور یہ حق چلتے چلتے جب مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف پہنچا تو اس شان سے پہنچا کہ دیکھو کہ اکثریت جہاں ہے وہاں ہونے دو، حق اقلیت میں رہے گا لیکن حق سرفراز رہے گا، حق سربلند رہے گا، حق سربلند رہے گا۔ ظاہراً کربلا کی جنگ جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہی تو امام حسین نے جو آخری وصیت نامہ محمد حنفیہ کو لکھا ہے، ایک عظیم پیغام دیا ہے اس وصیت نامے میں۔ کیا کہہ کے نکلے ہیں امام حسین؟ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ، وہ وصیت نامہ دراصل محمد حنفیہ کے نام نہیں ہے، ایک پیغام ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ حسین فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہے، حسین اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے قیام کر رہا ہے، یہ امام حسین نے پیغام دیا، اور حق ہے۔ ورنہ کوئی اپنے ہمراہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو اگر جنگ پر کوئی نکلتا ہے تو کوئی چھوٹے بچوں کو، کوئی اپنی عورتوں کو جنگ پر لے کے جاتا ہے۔ امام حسین بتا رہے تھے دیکھو میں دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں، میں جنگ کے لیے نہیں نکلا ہوں، ورنہ اگر حسین جنگ کے لیے نکلتے تو لشکر لے کے نکلتے، تلواریں لے کے نکلتے۔ عورتوں کا کیا کام تھا میدان کربلا میں؟ لیکن عورتوں کا ہمراہ آنا بتا رہا ہے کہ حسین تبلیغ رسالت کے لیے نکلے تھے، پیغام رسالت کو عام کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ہاں ارباب عذاب، عظیم مقصد حسین مظلوم کا، اور ہم پاسدار حسین مظلوم ہیں، اس مقصد کو پامال نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارے لباسوں سے نہیں، ہمارے کردار سے حسینیت کی بو آنی چاہیے۔ ہم جس گلی سے، جس راہ سے نکل جائیں وہاں سے لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ اسی حسین کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے کردار کی روشنی کربلا کے میدان میں اپنے قربانی دے کر پھیلائی تھی۔ حسین عجیب عزم کے ساتھ میدان کربلا میں آئے ہیں، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہوئے اٹھے، نانا کے دین گھبرانا نہیں، اگر تیرا گلا کمزور ہے تو میرے شیرخوار علی اصغر کا گلا موجود ہے، اگر تیرا سینہ کمزور ہو گیا ہے تو 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کا سینہ موجود ہے۔ اے نانا کے دین،
اگر تجھے لنگر و بادبان کی ضرورت ہے تو حسین گوارا کرے گا کہ زینب و ام کلثوم کی چادر بادبان کے طور پر تجھے دے دی جائے، مگر تیری بقا ضروری ہے۔ ارباب عذاب، اپنے تصورات کو ذرا کربلا کی سرزمین پر لے کے چلیے۔ یہ رات عجب رات ہے۔ خیام حسینی میں قیامت کا منظر ہے۔ میں دھیرے دھیرے احساس آپ کے حوالے کروں گا، ذرا سوچیں۔ 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر سوکھے مشکیزیں لیے ہوئے اپنی ماؤں کے قریب جاتے ہوں گے، اماں پیاس پیاس، ہائے ان ماؤں کے دل پر کیا گزر جاتی ہوگی۔ عجب عالم ہے خیام حسینی کا۔ جانتے ہیں امام حسین شب کی تاریکی میں ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ماں جائی زینب کے خیمے میں پہنچے۔ کیا دیکھا؟ زینب اپنے 2 نونہالوں کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، علی اکبر سے پہلے خود کو قربان کر دینا۔ حسین مظلوم یہ منظر دیکھا، خیمے میں داخل ہوئے۔ بہن زینب، آج دلاسا نہیں دیا جا رہا ہے، آج حسین مظلوم وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں جو صبح عاشور اور روز عاشور کربلا کے میدان میں ہونے والی ہے۔ آج زینب کو دلاسا نہیں دے رہے ہیں حسین مظلوم، ماں جائی کل قربانی کا دن ہے، کل تمہارا علی اکبر بھی مارا جائے گا، اون و محمد بھی مارے جائیں گے، قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال بھی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ عباس کے شانے بھی دریا کے کنارے قلم ہو جائیں گے۔ عجب نہیں جب جری کا ذکر آیا ہو، زینب گھبرا کے کہتی ہو میرے چادر کا محافظ بھی دریا کے کنارے۔ ہاں ارباب عذاب، امام حسین نے کہا حد یہ ہے کہ تمہارا یہ بھائی حسین بھی عصر عاشور اپنے گلے کو کٹا چکے گا۔ اسی اثنا میں جناب زینب کہتی ہیں بھیا اپنے اصحاب کو آپ نے آزما تو لیا ہے نا، کیونکہ میں نے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ نانا کو مصیبت میں دیکھا تو ان کے اصحاب چھوڑ کر بھاگ گئے، بابا کو ان کے اصحاب نے دھوکہ دیا، بھیا حسن کے ساتھ ان کے اصحاب نہ رہے۔ امام حسین کچھ جواب دیتے، حبیب خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ یہ بات جب حبیب کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ انصار حسین کی طرف رخ کیا، اپنے خیموں سے باہر نکلو، شہزادی زینب کو تمہارے حوصلوں کا امتحان چاہیے، شہزادی کو تمہارے حوصلوں کا امتحان چاہیے۔ ارے کیا تھے وہ انصار حسین، کیا جب انداز میں حوصلوں کا امتحان دے رہے تھے، اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر امام سے کہتے ایک مرتبہ کیا اگر 70 مرتبہ بھی قتل کیے جائے، جسم ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور یہ پوچھا جائے کیا نصرت حسین پر آمادہ ہو، تو ہم ہر مرتبہ نصرت حسین کے لیے آمادہ نظر آئیں گے۔ یہ تھے انصار حسینی، یہ عجب ولولہ تھا۔ ہاں عزیزو، ہاں ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ام فروا کے خیمے میں پہنچے، ایک بیوہ اپنے قاسم کو سمجھا رہی ہے تمہارے بابا نہیں ہیں، کل ایسا نہ ہو
کہ حسین کا علی اکبر قربان ہو جائے، تمہارے میدان قتال میں جانے کی دیری ہو، اور جب نہیں قاسم نے جواب دیا ہو اما اس شان سے قربانی پیش کروں گا، بابا کا جنازہ واپس آیا تھا مگر تیر تھے، میرا جنازہ ٹکڑوں میں آئے گا۔ ہاں پرسا دیجئے شہزادی کو، بڑے قیمتی ہے یہ آنسو، نہ جانے اگلے برس کون، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم میں سے کون اس فرش عزا پر موجود ہو، کس کو یہ محرم نصیب ہو، کس کو شہزادی کو پرسا دینا نصیب ہو۔ حسین مظلوم پر اس طرح گریہ کیا کیجئے جیسے کسی جوان کے لاشے پر رویا جا۔ ایسے پرسا دیجئے جیسے یہ سال آخر ہو۔ وہاں ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک خیمے میں پہنچے، ایک ماں ہے جس کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ سنیے رباب اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، اس انداز میں قربانی پیش کرنا کہ تمہارے بابا کے بازوؤں پر تیر نہ لگنے پائے۔ عجب نہیں علی اصغر نے کہا ہو اماں کوشش تو کروں گا لیکن کیا کروں، گلا چھوٹا ہے، تیر وزنی ہوگا۔ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے، ام لیلہ علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں بیٹا کل قربانی کا دن ہے، بہت پیار کرتی ہوں تم سے مگر کل حسین پر خود کو قربان کر دینا۔ ایک ایک خیمے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مقام پر جب امام حسین پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ جسے ہر مقام پر یہ کہہ کے روکا تھا عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، ولید کے دربار میں روکا عباس کربلا نہیں ہے، حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے یہ کہہ کے روکا عباس کربلا نہیں ہے، مگر وہی جری ہے اپنی تلوار پر سیقل دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نزدیک پہنچے، کیسے کہیں کہ تلوار پر سائیکل کیوں دے رہے ہو، کیونکہ جری کہے گا نا کربلا یہی تو ہے آقا، کل اپنے جنگ کے جوہر دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں سے جری کے تلوار کو لیا، عباس دکھاؤ تو کیسی سائیکل کی ہے، اور لینے کے بعد امام حسین نے تلوار کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ غازی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ہاں ارباب عزا ایک ایک خیمے کا جائزہ لینے کے بعد حسین مظلوم دشت کربلا میں نکل پڑے۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ کسی کے پیچھے پیچھے آنے کی آواز سنائی دی، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ نافع بن ہلال پیچھے پیچھے چلا آ رہا۔ ہلال کہاں آ رہے ہو آقا؟ اس پرہول ماحول میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہلال جب تم آ ہی گئے ہو تو آؤ، تمہیں ان جگہوں کی زیارت کرواتا ہوں جہاں کل قربانیاں پیش ہوں گی۔ ایک ایک مقام پہ حسین مظلوم ہلال کو لے کے جاتے۔ ہلال اس مقام کو دیکھو، یہاں عباس اپنے شانے کٹائے پڑا ہوگا۔ اس مقام کو دیکھو، یہاں علی اکبر کے سینے سے پر برچھی لگے گی۔ یہ مظلوم امام علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالے گا، صرف برچھی کی انی نہیں آئے گی، برچھی کی انی کے ساتھ کلیجے کے ٹکڑے بھی باہر۔ ہلال اس مقام کو بھی دیکھو،
یہاں میرے بھیا حسن کی نشانی قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، یہاں حبیب اپنی قربانی پیش کریں گے، یہاں ہرجہ میں شہادت پیے گا، یہاں مسلم اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے۔ ایک مقام دکھاتے جا رہے ہیں، لیکن حسین مظلوم دیکھتے ہیں کہ ہلال کا دل حسین کی باتوں میں نہیں لگ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں ہلال، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، آخر تمہارا دھیان کدھر ہے، تمہارا خیال کدھر ہے؟ ہلال کہتے ہیں آقا میں سننا تو چاہتا ہوں آپ کو، لیکن چند لمحوں میں کہیں کہیں لگتا ہے کوئی دکھیاری ماں ہے جو آواز دیتی ہائے مظلوم۔ ایسا لگتا ہے کسی جوان کے لاشے پر کوئی ماں گریا کر رہی ہے۔ حسین مظلوم نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ وہ دیکھو اب اپنی بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے، کل جہاں میرے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ ہاں ارباب عذاب، وہ صبح بھی آئی جسے صبح عاشور کہا جاتا ہے، قیامت کی صبح ہے۔ اس صبح میں جناب زینب نے خواہش ظاہر کی ہے۔ کیا خواہش ظاہر کی ہے؟ بھیا حسین، میرا دل چاہتا ہے کہ اذان صبح علی اکبر کی زبان سے سنوں۔ امام حسین علی اکبر کے قریب آئے، علی اکبر تمہاری پھوپھی کی خواہش ہے کہ صبح کی اذان تم کو۔ علی اکبر نے کہا اگر پھوپھی اماں کی خواہش ہے تو حکم کی تعمیل ہوگی، مگر بابا جس طرح آپ کے بہن کی خواہش ہے جو میری اذان سنے، میری بھی ایک خواہش سن لے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مصلی اذان پر آؤں خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سغرا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ادھر علی اکبر مصلی اذان پر آئے، ساری زمینیں پست ہوئیں، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ ہار باب ازا سنیں، دل تھام کے سنیں، قوت برداشت۔ ارے ایک مرتبہ جب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، ارے ادھر وہ بیمار بہن ایک مرتبہ گھبرا کے دروازے کی طرف دوڑی۔ ام سلمہ نے کہا خیر تو ہے؟ کہا میرا بھائی علی اکبر مدینے۔ میرا بھائی علی اکبر مدینے آ گیا، ابھی اس نے صبح کی اذان دی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے آئیے وہ لوگ تو کربلا میں ہیں۔ کہا آپ نے سنا نہیں؟ ادھر اذان جب بلند ہوئی دوسری مرتبہ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ اب صغرا کو تابع ضبط نہ رہا، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے کبھی اس دیوار سے۔ علی اکبر گلدست اذان پر ہے، ادھر صغرا کی عجیب کیفیت ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے۔ اذان ختم ہوئی، صغرا تلاش کرتی رہی، اکبر نظر نہ آیا، آئے غش کھا کے گری، میرا بھیا علی اکبر، میرا بھیا علی اکبر۔ کاش علی اکبر سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما